بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 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 اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ گزشتہ جمعے کو میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، مکمل نہ ہوا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث پاک کا تعلق ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو حصہ آپ تک پہنچ گیا اس کا اعادہ نہیں کرتا، آگے چلتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی جناب میں جب ذکر کرنے والوں کی مجلس سے فارغ ہو کر واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ تجھ سے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ مولا کریم دیکھا تو نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو پھر یا اللہ پھر تو ان کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا۔
جن لوگوں کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ وہاں جانے کا جو شوق تھا واپس آ کر وہ شوق بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ جی چاہتے دوبارہ جائیں، آتے جاتے رہیں، تو کسی چیز کو دیکھ لینے سے شوق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے کیا جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ شوق پھر تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ان کا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میرے بندے؟ یہ سارا کچھ علم فرشتوں کے پاس ہے جو انہوں نے بیان کرنا ہے۔ رب ان سے ترتیب وار پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ رب جانتا ہے کہ فرشتے کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں مولا کریم وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے نزدیک ان دونوں مقامات کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ ہم جنت کے خریدار ہیں نہ دوزخ سے ڈرتے ہیں نہ خائف ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ یہ دعا یاد کرائی ہے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ اے اللہ ایک تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے، اور دوسرا پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیسرا پناہ چاہتا ہوں مسیح الدجال سے، اور چوتھا پناہ مانگتا ہوں زندگی کا فتنہ ہو یا موت کا فتنہ ہو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ افسوس یہ کہ یہ باتیں سننے والی ہیں، یاد رکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں، لیکن ہم ہوائی قسم کی تقریروں کے زیادہ شہدائی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے آہستہ بارش ہوتی ہے، آہستہ۔ ایک ہوتی موسلادھار بارش، یہ زمیندار بیٹھے ہیں دیہاتوں سے آئے ہیں، ان سے پوچھ لو کتنا فرق ہے۔ جو تیز بارش ہوتی ہے وہ اس فصل کی جڑ میں پانی نہیں جاتا، اوپر سے بہہ کر چلا جاتا ہے، اور جو بارش کا ایک ایک قطرہ گرتا ہے، دھیمی دھیمی بارش ہوتی ہے، وہ ایک ایک گھاس کے تنکے کی تہ تک پہنچ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سونے دی کڑی ہے۔ میں وہ دھیمی بارش برسانے کا قائل ہوں۔ ایک عمر تھی میں بھی اس طرح موسلادھار بارشیں کیا کرتا تھا، اور مجھے پتہ ہے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے تھے، جمعے کے بعد پھر کیسٹیں مانگتے تھے۔ اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اصل یہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو صحابہ میں میرے رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ نہ صحابہ سے کوئی بہتر ہے، نہ میرے نبی سے بہتر کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور آئندہ ہونے کا امکان ہی نہیں۔ زمانہ بانج ہو چکا ہے، بس نبی ایک ہی آیا، اور وہ بھی اپنی نبوت میں، اپنی رسالت میں، اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک بن کر آیا ہے۔ میرا اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، لیکن وہ اپنی خدائی میں، اپنی عظمت میں، اپنے جلال میں، اپنی صفات میں، اپنی ذات میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ وہ قدیم ہے، کوئی اور قدیم نہیں ہے، باقی سب حادث ہے۔ وہ باقی ہے، کوئی اور باقی نہیں، سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو بھی رب نقش قائم کرتا ہے مٹنے کے لیے قائم کرتا ہے، ساتھ ہی لکھ دیتا ہے اس کی اتنی عمر ہے، اس کے بعد یہ اوور ایج ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز محدود ہے اس کائنات میں۔ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں وہ بھی محدود ہے، زمین کو پھیلا ہوا دیکھتے ہیں وہ بھی محدود ہے، سمندر پر نظر جاتی ہے وہ بھی محدود ہے،
یہ چاند سورج ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ محدود ہے، غیر محدود ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ غیر محدود وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدائی نہ ہو، کوئی انتہائی نہ ہو، وہی اول ہو، وہی آخر ہو، وہی ظاہر ہو، وہی باطن ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم شرک سے برات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتے، مشرک کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے شرک کیا پکڑا جائے گا، کبھی نہیں چھوٹے گا، باقی کو رب چاہے گا تو معاف فرما دے، چاہے گا تو۔ زیادہ بھی بھروسہ نہ رکھنا، کچھ خوف بھی رکھنا، کیا پتہ رب نہیں چاہے۔ ہم گناہ چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، معاف کر دے گا رب، غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے نا، قانون بھی تو ہے۔ سنیے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ پاک فرماتے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ یہ دیکھا تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے چونکہ جنت کی بھی سیر فرمائی، دوزخ کا بھی معائنہ فرمایا لوگوں میں نے اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا جتنا میں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر ہوتا، عذاب قبر کا تصور جاتا تو آپ اتنا روتے بے خود ہو جاتے۔ ایک دن لوگوں نے عرض کیا حضرت جہنم کا ذکر ہے تو آپ نہیں روتے، اتنا نہیں روتے یا نہیں جتنا قبر کا ذکر آئے؟ حضور نے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ آسان ہوگی، آگے بالکل آسان نہیں ہے۔ اگر یہاں پھنس گئے آگے پھر جانا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے میں قبر کا عذاب یاد کر کے بہت میں گریہ زاری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبریں تھیں، وہاں سے آپ کا گزر ہوا، آپ رک گئے، فرمایا ایک درخت کی ٹہنی لاؤ، تازہ درخت کی ٹہنی۔ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پر گاڑ دی، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ فرمایا انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ میں نے درخت کی ٹہنی گاڑ دی ہے، یہ سبز ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی یعنی تازہ رہے گی، ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ چند مسئلے میں اس حدیث سے بتاؤں آپ کو۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جن لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، میں ان سے پوچھتا ہوں وہ جہان ہی دوسرا ہے۔ قبر کا یہ مطلب نہیں کہ اوپر مٹی ہے تو نیچے مردے ہیں، وہ جہان ہی دوسرا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور جو عالم برزخ میں ہیں ان کے متعلق نبی پاک فرما رہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں ہم بھی، ہمیں کوئی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ قبر کو چھوڑو، سویا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ خواب کا عالم ہے، جو خواب کے عالم میں سیر کر رہا ہے دوسرے کو کوئی پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، یہ آج سے 10 سال پہلے کا مطالعہ میرے سامنے آ گیا، اب تو مطالعہ میں کر نہیں سکتا، صحت نہیں اجازت دیتی۔ حضور غوث اعظم واعظ فرما رہے تھے اور ان کے سامنے ان کے مرید حضرت علی، ان کا نام تھا علی، وہ بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہاں میں کسی کی آنکھ نہیں لگنے دیتا، میں سب کو دیکھتا رہتا، کوئی جمائی بھی لے تو میں کہتا ہوں نا یہ کام نہ کرنا، ورنہ میں بھی جمائی شروع کر دوں گا۔ حضور غوث اعظم نے اپنا وعظ چھوڑ دیا، ممبر سے اتر آئے، نیچے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ باندھ دیے۔ یہ اس امت کے ایک ولی کی بات کر رہا ہوں، صحابی بھی نہیں ہے،
اس امت کا ولی ہے لیکن ہے بڑا موٹا ولی، اونچا ولی۔ رب نے درجے بنائے ہیں، کوئی نیچے کا ہوتا ہے کوئی اوپر کا ہوتا ہے، افسروں میں بھی درجے ہیں، کسی کو سر کہنا پڑتا ہے۔ حضور غوث اعظم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، جب ان کی آنکھ کھلی فرمایا علی، رسول پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اب لوگوں کو پتا چلا کہ مطلب خواب میں حضور سید عالم تشریف لائے ہیں، اور وہ یہ خواب میں حضور فرما رہے ہیں، اس وجہ سے غوث اعظم نے تعظیم کے لیے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے۔ معاملہ وہ خواب کا ہے، یہ جہان بیداری کا ہے۔ ولیوں کے لیے خواب بیداری سب برابر ہے، نبیوں کے لیے یہ جہان وہ جہان سب برابر ہے، رب کے لیے ماضی مستقبل حال سب برابر ہے۔ یہ تقسیم تیرے میرے لیے ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا، وہ ماضی ہے، آ رہا ہے، مستقبل ہے، جا رہا ہے، حال ہے۔ رب کے نزدیک کوئی زمانے نہیں، وہ خود زمانوں کا خالق ہے۔ کچھ مسئلے ذہن میں جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ حضرت علی جو ان کے مرید اور خلیفہ ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک تشریف لائے۔ حضور غوث اعظم نے ان کے خواب کو دیکھ لیا اور منبر چھوڑ دیا، واز چھوڑ دیا۔ پانی آ جائے تیمم ختم ہو جاتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے ممبر سے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں ممبر چھوڑنا پڑتا ان کے لیے۔ یہ منظر آپ نے بھی دیکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم تعظیم کے قائل ہیں۔ علم اتنا بھی بوجھل نہیں ہے کہ آدمی کو اٹھنے ہی نہ دے۔ وہ علم ہی کیا ہے جو کسی اللہ کے بندے کی تعظیم کے لیے آمادہ نہ کر سکے۔ انہوں نے عرض کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ عبد القادر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، عبد القادر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صدیاں گزر چکی ہیں، اس امت نے آج دن تک عبد القادر جیلانی کا دامن نہیں چھوڑا، وابستہ ہیں اس سے۔ کوئی غوث اعظم مانے نہ مانے، یہ ماننا پڑے گا کہ اس زمانے میں نہ علم میں کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ فقر میں کوئی مقابلہ کر سکتا تھا۔ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، کرامات بے شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ قبر سے سرکار گزرے ہیں، ان کے اندر جو کچھ ان کی حالت ہے حضور نے وہ دیکھ لی، پھر اس کا علاج بھی تو نبی کے پاس ہونا چاہیے نا۔ اس کا علاج بھی فرما دیا، فرمایا ٹہنی لاؤ، وہ تر ٹہنی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جب تک یہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اس قبر پر، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس سے علامہ نووی جو شارح مسلم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے کے پاس بیٹھ کر ذکر کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی یہ داتا صاحب کے مزار پر یوں ہی رش نہیں ہے قرآن پڑھنے والوں کا۔ قرآن پڑھنے والے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کی روح خوش ہو، ہمارے درجات بلند ہو، گناہ معاف ہو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ گئے۔ اب یہ لوگ پوچھتے ہیں جی مزار پر پھول چڑھانے کا کوئی ثبوت؟ یہی ثبوت ہے، اور کہاں سے ثبوت تلاش کرو گے؟ تارٹینی نہ صحیح، گلاب کی پتیاں ہیں، تازہ ہیں، خوشبودار ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ مزار والے کے کبھی گناہ گار ہو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار ہو تو درجے بلند ہوتے ہیں، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ وہ بھی سنو، اسی حدیث پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اس کو چغل خوری کی عادت تھی۔ ایک مجلس میں بیٹھتا نا، وہاں کی باتیں سن کر ان کے دوسرے فریق کو جا کر بتاتا، ان کی باتیں ان کو بتاتا، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جو دوسرا ہے، اس قبر والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطرے جسم سے لگ جاتے۔ یہ کون ہے؟ ان کا عمل کہاں تھا؟ نبی کہاں ہے؟ نبی کے علم میں ہے نا،
اس نے کیا غلطی کی ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے. اب معلوم یہ دونوں جرم ایسے گناہ جن سے بچنا چاہیے. حدیث پاک میں فرمایا کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے مولا کریم پھر تو بہت زیادہ وہ ڈر جاتے اور تجھ سے بہت زیادہ معافی مانگتے. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ مجھے چاہیے آپ کی. ابھی تک تو ہم دودھ میں مدھانی ڈال کر رڑک رہے تھے، اب مکھن نکلنے کا وقت آ گیا. حدیث پاک اب ختم ہو رہی ہے. آخری بات سنو، تمہارے ایمان میں بہار آ جائے گی. اللہ 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 تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. وہ جو میرا ذکر کرنے والے بیٹھے تھے نا، مجھے دیکھا نہیں تو میری یاد میں تھے، جنت کو دیکھا نہیں تو جنت مجھ سے سوال کر رہے تھے، دوزخ کو دیکھا نہیں تو اس کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے. اے فرشتوں، انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ میں بہت ان سے راضی ہوں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے سب کو بخش دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اب ان کی گناہ کا کوئی یہاں ذکر نہیں ہے، ان کے گناہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ مل کر بیٹھتے ہو، درود پڑھتے ہو، مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، مل کر ذکر الہی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ سب کی رپورٹ فرشتے پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کے لیے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں، بعض نئے ساتھی ہوتے ہیں، بعض پرانے ساتھی بھول جاتے ہیں، تو سبق دہرانا چاہیے. ہر گھر والوں کو 2 کام مل کر کرنے چاہیے. ہر فیملی میں 2 کام. ایک کھانا مل کر کھانا چاہیے، الگ الگ نہیں کھانا چاہیے. جو بھی نہیں آیا اس کا انتظار کرو. دوسرا، مل کر ذکر کرو اور یہ لذتیں حاصل کرو، یہ فائدے اٹھاؤ، اور اس میں باقاعدہ دعا ہو، اس دعا میں جنت کا سوال ہو، دعا ہو، اس میں دوزخ سے پناہ مانگی جائے، اللہ کا ذکر بھی کیا جائے. انشاءاللہ یہ فائدے ہر گھر والوں کو حاصل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں گھر والوں کی خاص عزت ہوگی. اب اس سے آگے جو بات ہے نا آخری، وہ بڑی اہم ہے، وہی تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک فرشتہ بول اٹھتا ہے، یہ حدیث پاک کے وجہ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. سبحان اللہ. یہ شان ہے رحمت للعالمین کی. یا اللہ آپ نے سب کو بخش دیا ہے، ان میں ایک آدمی تھی کسی کام کے لیے آیا تھا، وہ تو ذکر کے لیے آیا ہی نہیں ہے. اللہ، ایک آدمی اپنے کسی کام کے لیے آیا اور ان میں بیٹھ گیا، اور ذکر کے لیے نہیں آیا، انہیں ذکر کی ہی نہیں، تو انہیں ساری جماعت کو یا اللہ بخش دیا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ جرأت اخلاقی عطا فرماتا ہے، بات کر لیا کرو. اس کے جواب میں جو میرے رب عطا فرمائے نا، اس امت کو ناز کرنا چاہیے. فرمائے ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، میرا ذکر کرنے والے اس طرح کے مجھے پیارے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جلیس کہتے ہیں ہم نشین کو، وہ ذکر جو میرا کرتے ہیں ان کے پاس جو بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اب میں ایک پرانا شعر تمہیں سنانا چاہتا ہوں، ہے فارسی کا، لیکن صحیح ترجمان نہیں حدیث کی کرتا ہے. ہر کی آمد بردرت خالی نہ رفت، ہر کی آمد، ہر کے یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ ہر کے یہ سور ہے، کل کا ترجمہ ہے.
ہر کی آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بود از روز الست۔ اے اللہ کے ولیوں، تمہارے دروازے پر وہ آ جائے جو روز الست سے محروم ہے، بدقسمت ہے، شقی ہے، تمہارے دروازے پر آ جائے، کبھی نامراد نہیں جائے گا۔ ولیوں کی شان پتہ چلی آپ کی؟ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی، یہ جملہ یاد کر لو، جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت ہو ولی ایک نمبر، اب 2 نمبر بھی آ گئے، اب 2 نمبر نہیں 3 4 5 نمبر بھی آ گئے، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ 1 نمبر کی کیا دلیل، کیا نشانی ہے؟ 1 نمبر کی مثال، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ یہ 1 نمبر کا ولی ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یہ بستر لگا ہے، سردی کی رات ہے، گرم بستر ہے، مصلی پر رات گزار رہا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ یہ 1 نمبر کا ولی ہے، سچا ولی ہے، حق کا ولی ہے، یہ رازدار ہے اللہ تعالیٰ کے رازوں کا۔ ایسے ولی کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت، اور جو ہو خلاف شرع، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں، اور نشے پر نشہ ہے، وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان سے بچو اور ان سے دور نہ رہو، یہ اللہ کے خاص نمائندے ہیں۔ ہم القوم لا یشکا جلیسہم، واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، آپ کو فیض حضور غوث اعظم سے ملا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ نے فرمایا انت آخر المشہورین فی العراق، کہ عراق میں تیرے بعد تیرے درجے کا، تیرے پائے کا کوئی نہیں آئے گا۔ ان کے خلیفہ ہیں ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں، اور صرف 17 دن میں 17 دن آپ کے پاس رہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی نے باطنی نعمت جو ان کا حصہ تھا دے کر فرمایا جاؤ۔ پرانے جو مرید تھے وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو کئی سال سے یہاں بیٹھے ہیں، یہ پنجابی کل آیا آج فیض پا کر جا رہا ہے۔ فرمایا میں کیا کروں، تمہارا ایندھن تر ہے، میں پھونک مار مار کر تھک گیا ہوں، آگ پکڑتا ہی نہیں، یہ گرم گرم آیا ہے، گرم گرم ہم نے اس کو بھیج دیا۔ اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے۔ آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر سے ایک مشہور علاقے کا چور آ رہا تھا جس کا کام یہ لوگوں کے گھر صاف کرنا، اور تنگ چونکہ گلی تھی تو دونوں کا دامن ایک دوسرے کے دامن سے چھو گیا۔ دیکھو نا، دامن سے دامن، پنجابی کہنے کھہ جانا، کھہ جانا۔ مجھے اس پر ایک شعر بھی یاد آیا، جب وہ دامن سے دامن لگ گیا، ازل میں جو فیصلہ تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا میرے دوست تیرے ساتھ جو چھوٹ جائے ہم اسے بھی تیرے ہی زمرے میں شامل کر دیتے، اس کو بھی ہم ولی بنا دیتے۔ وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، تلسی ایک ہوا ہے، شاید ہندو ہے، نام سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تلسی باں اصیل دی بھولے سے کھہ جائے، بھولے سے، ایک ہوتے ارادے کے ساتھ نہیں، بھولے سے کھہ جائے، تلسی باں اصیل دی بھولے سے کھہ جائے، آپ نے بھائی عمر بھر بیٹوں سے کہہ جائے۔
یہ استقامت کی دلیل ہے۔ الحمدللہ، میں الحمدللہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا خواجہ شمس العارفین کا دامن تھامے ہوئے، سارے ہمارے خاندان نے، ہماری اولاد نے وہ دروازہ نہیں چھوڑا۔ ہر جانے والا آنے والے کو نصیحت کر کے جاتا ہے۔ حضور خواجہ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، فرمایا توسے شریف کا راستہ نہ چھوڑنا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اپنی اولاد کو بھی قمر العلوم کا راستہ دکھاؤ۔ کہاں ہے قمر العلوم؟ محل وقوع کیا ہے؟ وہاں فیض کس وقت تقسیم ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کو بھی راستہ دکھاؤ۔ یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تلسی باں اصیل دی بھولے سے کہہ جائے، آپ نے بھائی عمر بھر بیٹوں سے کہہ جائے۔ کہنا مجھے یہاں سے ملا ہے، مجھے یہاں سے ملا ہے۔ حضرت ثانی صاحب خواجہ محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ میں حدیث پاک بیان کروں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، یہ میرے دوست ذکر کرنے والے ایسے ہیں جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ عبداللہ بن بصر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا حضور کی خدمت اقدس میں، اتحاد کا رہنے والا سادہ لوگ۔ اس نے آ کر عرض کی ای الناس خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ سے پوچھو، کہیں گے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب نہیں۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، نبی اس کو مبارک دے رہا ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھا ہو۔ زیادہ وقت اچھا عمل کرنے کا مل گیا نا، عمر زیادہ ہونے کا یہ فائدہ ہے، وقت زیادہ میں۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا، بڑا عجیب قول، میں بڑا حیران ہوا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ کے دوست تو موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عمر فاروق نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد حبیبک، شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ اچھے اللہ کے دوست ہیں، ان سے پیار کرنے والے کہتے ہیں میں زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جنت ملے گی، وہ میری مراد ہے، زندہ رہوں گا تو رب کی بندگی کروں گا، یہ رب کی مراد ہے۔ میں رب کی مراد کو ترجیح دیتا ہوں، میں زندہ رہوں، رب رب کرتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں۔ وہاں تو ایک دن جانا ہی ہے انشاءاللہ، چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو صحابی کیا پوچھتا ہے بدو، یا رسول اللہ کون سا آدمی بہتر ہے؟ فرمایا وہ بہتر ہے، وہ مبارک کے لائق ہے، مبارک کے لائق ہے، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ دوسرا سوال کیا، دیکھا نا وہ بدو ہم سے بہتر ہے، ہمیں تو پوچھنا ہی نہیں آتا، کیا پوچھے؟ ہاں جی، وہ بدو جنگ دیہاتی، وہ آ کر سوال کر رہا ہے۔ دوسرا سوال کرتا ہے ای الاعمال افضل ہو، یہ بندہ تو بہت اچھا ہوا، عمل کون سا اچھا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم تلاش کرتے کون سا عمل اچھا ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، سبحان اللہ، تو دنیا کو اس حال میں چھوڑ رہا ہے کہ تیرے لبوں پر تیرے رب کا ذکر ہے، تو پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دنیا سے جب الگ ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ موت سے منع کیا جا رہا ہے، موت انسان کے اختیار میں نہیں، اس کا معنی یہ ہے ہر وقت رب کے فرما بردار رہو تاکہ اسرائیل آئے تو فرما برداری میں تمہیں لے جائے۔ یہ بھئی اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھا۔ سینئر افسر گزرتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی تو کیوں حاضر تھا؟ جو حاضر ہو اسے نہیں پوچھتے۔ تو اللہ کی جناب بندے کو ہر وقت حاضر رہنا چاہیے۔
کتنی حدیثیں آپ کو سناؤں؟ بات تو اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک اشارہ کر دیا جائے وہی کافی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو نا میوہ خوری کرو۔ میوہ خوری کیا ہوتا ہے؟ باغ میں جاتے آدمی یہ پھل کھا لیا وہ پھل کھا لیا۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی میں ہے، کتنا ہجوم ہوتا ہے، کتنا رش ہوتا ہے، وہاں تو ہر کوئی جا نہیں سکتا۔ میں تمہیں یہاں ریاض الجنہ دکھاتا ہوں کہاں کہاں ہے۔ وہاں تو پہنچو گے تو فیض پاؤ گے، جب تک نہیں پہنچتے تو یہاں میں تمہیں تلاش کر کے دیتا ہوں کہاں ہے ریاض الجنہ۔ جی روضہ کی جمع ریاض ہے، روضہ باغ کو کہتے ہیں، جنت کے باغ ہے جی۔ اور لطیفے کی بات بتاؤں، یہ بھی لکھا ہوا ہے باہر بھی لکھا ہوا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ محراب پر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک کا حصہ ہے۔ اس کے عدد بنتے 1406 ہجری، یہ مسجد 1406 ہجری میں تعمیر ہوئی ہے۔ حدیث کے اس جملے سے تاریخ تعمیر نکلتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب 1439 ہے، 6 نکال دو، 39 میں کتنے بچ گئے جی؟ 33۔ اس منبر پر بیٹھے ہوئے مجھے 33 سال ہو گئے، کل کا پتہ نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے، سبحان اللہ۔ فرمایا جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو میوہ خوری کیا کرو، تم بھی پھل فروٹ کھا لیا کرو، اجازت ہے۔ اور کہتے ہیں وما ریاض الجنہ، یا رسول جنت کے باغ کہاں ہیں؟ یعنی جنت تو کہاں ہے، باغ وہاں ہے، زمین پر جنت کے باغ۔ فرمایا حلق و ذکر، جہاں لوگ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنت کا باغ ہوتا ہے۔ تو بھی بیٹھ جا، تو بھی ذکر کر، تو بھی پھل کھائے گا۔ ہاں اب تجھے پتہ چل گیا نا، یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھتا ہے موٹر سائیکل پر یوں گزر جاتا ہے، تو بھی بیٹھ کر ذرا تو بھی پھل کھا لے نا، اور ناشتہ کر کے جا، تجھے اجازت ہے، اور مفت میں ناشتہ ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ نظامیوں تمہیں وقت نہیں ملتا، تمہیں پتہ ہے درود پاک کی محفل کتنے بجے ہوتی ہے، اور پورا دن پوری رات نہیں ہوتی، آدھا گھنٹہ ہوتی ہے۔ اتنے بدبخت ہو کہ اس میں حاضر تمہارے لیے ہونا مشکل ہے۔ سارے جہان کے کام کرتے ہو اور ذکر کی محفل میں تم نہیں آ سکتے۔ میں تمہیں نظامی نہیں سمجھتا، نظامی اس کو سمجھتا ہوں جو نظام الدین کے راستے پر ہے، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ نظامی ہے۔ باقی کوئی نظامی نہیں۔ نہ اپنے نام کے ساتھ اس نام کو بدنام کرو، اس کے لیے تو محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ کہیں گے غصے میں آگے، جذبات میں آگے کیوں نہ ہوں؟ میں 33 سال سے ہی محنت کر رہا ہوں، مجھے کوئی پھل چاہیے۔ مالی باغ لگاتا ہے، کنوں کا باغ لگاتا ہے، دوسرے سال پھل دیتا ہے، 33 سال میں پھل نہ ملے تو میری محنت تو ساری ضائع گئی نا۔ چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، جیب میں مسواک ہونا چاہیے، سلوار ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، تیرے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، خواہ تو گھر میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، تیرا لباس مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ یہ اپنی عادتیں چھوڑو، دین کی عادتیں اپناؤ۔ کب تک اپنی کیا کہتے ہیں ڈھولکی بجاتے رہو گے؟ دین کی آواز سنو۔ میں ایک بات کہہ کے پھر فارغ ہو جاتا ہوں، وقت تو میں زیادہ آپ کا لے رہا ہوں۔ انڈیا میں ہندو مسلم فسادات شروع ہونے والے ہیں، ایک دیہات میں کشیدگی پیدا ہو گئی، مسلمان بھی تیاری کر رہے ہیں، وہ تھوڑے ہیں، ہندو زیادہ ہیں۔ مسجد کے مولوی صاحب نے سوچا کہ یہ تو مسلمان مار کھائیں گے، وہ راتوں رات گئے اور بہت سی ٹوپیاں لے کر آئے۔ توجہ سے میری بات سننا، یہ ٹوپی یوں ہی نہیں ہے جب چاہو سر پر رکھ لو، جب چاہو اتار لو۔ یہ ہمارا دینی لباس ہے، اگر دین سے تعلق ہے تو اپنے لباس کو قائم کرو، ہر وقت سر پر ٹوپی رکھو۔ ننگا سر رحمت الہی سے محروم ہے، سجدہ مکروہ ہے، نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے احرام کی حالت کے کبھی برہنہ سر سجدہ نہیں کیا، نہ کسی صحابی نے کیا ہے۔
بلکہ حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ سر ڈھانپ کر رکھو، خواہ ٹوپی کے ساتھ خواہ امامے کے ساتھ، اس میں اختیار ہے۔ اور مولوی صاحب بہت سی ٹوپیاں لے گئے، راتوں رات انہوں نے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دی اور کہا صبح جو بھی گھر سے باہر نکلے ٹوپی پہن کر نکلے۔ ہندو نے کبھی نہیں اتنے لوگ دیکھے تھے، انہوں نے جب ٹوپی دیکھی انہوں نے سمجھا شاید رات کو کہیں سے اور انہوں نے آدمی بلا لیے، آج تو ہماری خیر نہیں، وہ فساد ہی نہیں ہوا، ایک ٹوپی کی برکت سے فساد ہی ختم ہو گیا، اکثریت معلوم ہونے لگ گئی۔ اپنے بچوں کو بھی یادی بناؤ، خود بھی یادی بناؤ۔ تمہاری زلفیں اتنی بھی پرکشش نہیں ہے کہ کوئی ان پر عاشق ہو جائے، ان کو ڈھانپ کر رکھو، چھپا کر رکھو، گنجے سر ہیں، ننگے کیے ہوئے ہیں اور باہر سے جوئیں گر رہی ہیں، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ عورت کے ساتھ پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھو دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے، جس دوپٹے میں بال نظر آئے نماز نہیں ہوتی، خواہ 1000 مرتبہ حج کر کے آئے۔ حاجن صاحبہ کو بتا دو مسئلہ، موٹا دوپٹہ جس سے بال نظر نہ آئے، پھر پردہ اور حجاب ہے، پھر نماز ہوگی۔ عورتوں کو بھی پابند کرو، خود بھی پابندی کرو، دین سیکھو، دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قبر میں جب دین کا سوال ہوگا کیا جواب دیں گے؟ اور اللہ کے ذکر کی عادت ڈالو، زبان کو عادی بناؤ، فضولیات کی یہ بڑی عادی ہے، ذکر کا عادی بناؤ۔ میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، چائے پیتے ہو؟ کون نہیں پیتا؟ اب بھی اگر آ جائے کب نہیں چھوڑو گے؟ میں کہتا ہوں عادت ہو نہ ہو، خیر جائز حلال چیز ہے لیکن ستھری ہو جائے، گھر کی ہو، اپنے ہاتھ سے بناؤ پیو، یہ ہوٹلوں والی نہ پیو، برتن صاف نہیں ہے، نظافت کا خیال رکھو، یہ بھی ہماری تبلیغ کا حصہ ہے، پاکیزگی کا خیال رکھو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ جو چائے پیالی دے رہا ہے یہ کوئی ہندو پی گیا ہے، سکھ پی گیا ہے، عیسائی پی گیا ہے، کوئی بد مذہب پی گیا ہے، اس کے جراثیم بچو ان سے۔ یہ لنڈے کے کپڑے بھی نہ استعمال کرو، یہ بھی جراثیم گندے لے کر آئے ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اب مرغی تو میں نہیں منع کرتا، اس لیے کہ اب منع کرنے والے کافی میرے ساتھ شامل ہو گئے، میں تو 2 سال سے منع کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کیا کون سا گوشت کھاؤ جی؟ وائٹ، میں کو تو اندر کو وائٹ کر، اپنے باطن کو وائٹ کر، یہ وائٹ گوشت کھانے سے تو بیماریاں پھیلے گی۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ بھی تمہارے یہ کر رہا ہوں کہ چائے آپ پیتے ہو نا اور وقفے کے ساتھ گھونٹ بھرتے ہو، چائے رکھ دیتے ہو، اگر اس وقت درود شریف پڑھ لو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ لو، الحمدللہ کہہ لو، بسم اللہ کہہ لو، وقفہ جو مل گیا ہے۔ اس طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اذان ہو گئی، آپ نے سنتیں پڑھی، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، تو منہ پر مور نہ لگاؤ، یہ وقت اجابت دعا کا ہے۔ 2 اذانوں کے درمیان، اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے، بین الاذانین، دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، دعا مانگو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، استغفار پڑھو، پڑھنے کے لیے بے شمار اللہ کے اذکار ہیں۔ زبان کو اتنا پابند نہ رکھو، اس کو عادی بناؤ ذکر الہی کی۔ سائیکل چلاؤ تو میں نے کہا نا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، پیدل چلو یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، گھر میں بیٹھو الحمدللہ الحمدللہ استغفراللہ، بات بھی کر لی، اللہ کا ذکر بھی کر لیا۔ بچوں سے پوچھا بیٹا آج نمازیں 5 پڑھی ہیں کہ کتنی پڑھی ہیں؟ اپنے ماحول کو دینی ماحول بناؤ تاکہ اللہ کی اس ملک پر رحمت نازل ہو، ہم ان ظالم حکمرانوں سے بچ جائیں جو اللہ سے خود بھی غافل ہیں اور ہمارے ملک میں بھی فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے حکمران ہیں۔ جو حکمرانوں کی تم نفی کرتے ہو، تردید کرتے ہو، حقیقت میں اپنے اعمال کی تردید کر رہے ہو۔ اعمال اچھے بنا لو۔ حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا حضور 3 دور ہم نے دیکھے ہیں، ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق، عثمان غنی کا، تینوں ادوار میں بڑی فتوحات ہوئی، دور دور تک اسلامی ملک پھیلتا چلا گیا، لیکن آپ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا، آپس میں جنگیں شروع ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا،
آپ نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو۔ ان کو میں مشورے دیا کرتا تھا، یہ کام کرو، فتح پاتے تھے۔ میرے مشیر تم ہو، میں تمہارے ذریعے کام کرتا ہوں، تم فتنہ ہو تو میرے کام بھی سب فتنے میں مبتلا۔ اللہ بازو شل ہو جائے تو کیا کر سکتا ہے؟ چائے کی پیالی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ پوری قوم شل ہے، کون جگائے؟ اقبال ایک نہیں جگا سکا، ہزاروں اقبال بھی آئیں۔ ہم اتنی نیند گہری سوئے ہوئے کہ ہمیں کوئی جگانے والا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جاگتے ہیں۔ سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ دوستو، ہماری ساری بیماریوں کے علاج اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ میں نے 3-4 جمعے بالاقصاد یہی ذکر کیا ہے تاکہ ہم عادی ہو جائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ دعا کرتا ہوں اپنے لیے، تم بھی دعا کرو اللہ پاک اس ہماری زبان کو اپنے ذکر پر لگا دے، فضولیات سے بچ جائے، لغویات سے بچ جائے۔ قرآن پاک پڑھو، درود شریف پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ نماز وہ جو جماعت کے ساتھ، سمجھ رہے ہو؟ جو تنہا نماز پڑھتے ہو وہ بیچاری تو بیوہ نماز ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔